یہ بغداد کا وہ زمانہ تھا جب خلافت عباسیہ اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ بڑے بڑے بازار تھے جہاں ہر روز سینکڑوں قافلے آ کر اترتے، کپڑا، مسالے، غلہ اور زیورات بکتے۔ لیکن انہی بازاروں سے ذرا ہٹ کر ایک کچی بستی تھی جہاں غربت اور تنگ دستی کی دھول اٹھتی تھی۔ اسی بستی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال کئی برس پہلے ایک وبا میں ہو گیا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد نہ کوئی سہارا رہا نہ کوئی کمانے والا۔ زینب کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا عمر 7 برس کا اور ایک بیٹی 5 برس کی۔ دونوں کی آنکھوں میں بھوک کی تپش اور دل میں معصوم آرزوئیں تھیں۔ گھر مٹی کی دیواروں سے بنا ہوا تھا، چھت بوسیدہ لکڑیوں کی اور نیچے فرش کچا تھا۔ کونے میں ایک پرانا سا چولہا رکھا ہوا تھا جس میں کئی دنوں آگ نہیں جلتی تھی۔ کبھی کوئی ہمسایہ 2 لقمے دے جاتا تو کھانا کھا لیتے، ورنہ بھوکے پیٹ ہی سو جاتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر کا آخری مٹکا بھی خالی ہو گیا، آٹے کا ایک بھی دانہ باقی نہ رہا۔ بچے بار بار ماں سے کہتے، امی ہمیں روٹی کھانی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ زینب کے دل پر خنجر چلتے، لیکن وہ بچوں کو بہلا کر کہتی، بیٹا اللہ بڑا رازق ہے، وہ ہمارے لیے کوئی سبب پیدا کرے گا۔ وہ ہمت کر کے پڑوس میں گئی اور ایک ہمسائے سے تھوڑا سا آٹا مانگا۔ ہمسائی نے ترس کھا کر اتنا آٹا دیا جس سے بس ایک ہی روٹی چھوٹی سی بن سکتی تھی۔ زینب نے وہ آٹا لا کر اسے گھوننا شروع کیا، چولہے میں آگ جلائی اور بچوں کو خوش کر کے کہا، آج تمہاری ماں تمہیں گرم گرم روٹی بنا کر کھلائے گی۔ جب روٹی پک کر تیار ہوئی تو خوشبو پھیل گئی۔ بچے آنکھوں میں چمک لیے روٹی کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور خوش ہونے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، جیسے کئی دنوں بعد کوئی خوشی آئی ہو۔ اسی لمحے دروازے پر دستخط ہوئی۔ زینب نے چون کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا۔ وہ گرد و غبار میں لپٹا ہوا تھا، چہرے پر تھکن کے آثار تھے، آنکھوں میں بھوک کی لالی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر ایک لقمہ بھی مل جائے تو جان بچ سکتی ہے۔ زینب کے دل پر بجلی گری، اس نے پلٹ کر جلتی ہوئی روٹی کی طرف دیکھا جو کہ توے کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ یہ روٹی وہی تھی جو وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہی تھی اور بچے بہت خوشی خوشی سے اس روٹی کو دیکھ رہے تھے۔ بچوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو بچوں نے سہم کر ماں کی طرف دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں کہا، امی یہ روٹی ہم سے مت چھیننا، ہم بھی بہت دنوں کے بھوکے ہیں۔ زینب کے دل میں ایک جنگ چھڑی، ایک طرف ماں کی محبت تھی اور دوسری طرف انسانیت کا تقاضا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، روٹی تو ختم ہو جائے گی مگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ روٹی مسافر کے حوالے کر دی۔ مسافر نے روٹی کھائی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اس کے، اور مسافر نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے دعا دی، یا اللہ تجھے اس نعمت دے گا، تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ مسافر چلا گیا، بچے رونے لگ گئے، امی ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کیوں بھوکے ہیں؟ زینب نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے میرے لگتے جگر صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ رات ڈھل گئی، بچے بھوک سے بلکتے رہے اور آخر کار تھک ہار کر سو گئے۔ زینب جاگ رہی تھی، اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آسمان کو دیکھنا شروع کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے بندے کو کھانا کھلایا ہے، اب اپنے بندوں کو رسوا نہ کرنا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور وہ سحر تک دعا کرتی رہی۔ اگلی صبح بستی میں شور اٹھا کہ بازار میں غلہ کم ہو گیا ہے اور قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ غریبوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایک لالچی تاجر بستی میں آیا اور اس نے لوگوں کو اناج دینے کی بجائے ذخیرہ کر لیا اور قیمتیں بڑھا دی۔ لوگ اس کے دروازے پر آتے مگر وہ سختی سے جواب دیتا، میرے غلے کا مول دگنا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں میں اسے غلہ نہیں دوں گا اور وہ بھوکا ہی مرے گا۔ زینب نے یہ بات سنی تو دل میں کہا، یا اللہ، یہ لوگ بھی تیرے بندے ہیں، ان پر رحم فرما۔ اس وقت ایک درویش بستی میں آیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کر کر کہا، یاد رکھو، اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جو دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تم لوگ بس صبر کرو، اللہ کا کرم آنے والا ہے اور بہت جلدی آنے والا ہے۔ زینب نے یہ بات دل میں اتار لی اور مزید ہمت پکڑ لی۔ رات کا وقت تھا، زینب اپنے بچوں کے ساتھ دعا میں مصروف تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ چونکی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہے۔ اس کے پاس ایک کھچر ہے اور جس پر کچھ بوریوں کے انبار ہیں جن پر گندم، کپڑا اور مسالہ ہے۔ اس نے کہا، بی بی، میں بازار کا ایک تاجر ہوں، آج دن بھر دل بے قرار رہا۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ غریبوں کی فریاد سنو۔ میرا دل مجھے تمہارے گھر کی طرف کھینچ کر لایا ہے۔ یہ لو آٹے کی بوریاں، گھی، چاول اور کپڑا، یہ سب اللہ پاک نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اسے قبول کرو۔ زینب یہ سارا معاملہ دیکھ کر رو پڑی۔ وہ بھاگتے ہی اندر بچوں کے پاس گئی اور بچوں کو جگا کر کہنے لگی، دیکھو، اٹھو بچوں، دیکھو، رب کی مدد آ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا رب ہمیں بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ یہ دیکھو، یہ سب سامان اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ زینب نے چولہا جلایا، روٹی بنانا شروع کی، گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور زینب کے دل میں یہ سب معاملہ دیکھ کر سکون اتر آیا۔ زینب کے اثار کی کہانی آہستہ آہستہ بستی سے نکل کر بغداد کے بازاروں تک جا پہنچی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک غریب بیوہ نے اپنی اکلوتی روٹی قربان کر دی اور اللہ نے اسے اتنا نواز دیا کہ اب اسے اس کے گھر میں رزق کی نہر بہتی ہے اور اسے رزق رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی۔ وہی لالچی تاجر جس نے غلہ روک رکھا تھا، جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے سوچا، میں نے دولت جمع کی مگر سکون نہیں پایا، اور وہ اس بیوہ نے قربانی دی تو رب نے اسے عزت دے دی۔ آخر کار اس نے اپنے گودام کھول دیے اور غلہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ زینب کی زندگی بدل گئی مگر اس نے کبھی غرور نہ کیا۔ وہ کہتی، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے بچے بڑے ہو کر نیک اور عالم بنے۔ لوگ آج بھی بغداد میں اس عورت کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ وہ بیوہ ہے جس کی ایک روٹی نے شہر کو بھوک سے بچایا اور لوگوں کو ایثار کا سبق دیا۔ اصل دولت کھانا یا جمع کرنے میں نہیں بلکہ ایثار اور دوسروں کو کھلانے میں ہے۔ جو اپنے حصے کی روٹی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔